السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میں آپ سب کا اس چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں کہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا دنیا میں، تو اجالا بن کر آیا۔ اندھیرا پھیلا ہوا تھا دنیا میں، تو اجالا بن کر آیا۔ گناہوں کی عبادت ہو رہی تھی، گناہوں کی عبادت ہو رہی تھی، تو ہدایت بن کر آیا، تو ہدایت بن کر آیا۔ بھٹک چکے تھے لوگ راستے سے، بھٹک چکے تھے لوگ راستے سے، تو سیدھا راستہ بن کر آیا۔ بھٹک چکے تھے لوگ راستے سے، تو سیدھا راستہ بن کر آیا۔ ظلم کی تپش تیزی سے پھیل رہی تھی، ظلم کی تپش تیزی سے پھیل رہی تھی، تو رحمت کی برسات بن کر آیا، تو رحمت کی برسات بن کر آیا۔ آئیں گے بہت جہاں میں لوگ اور بھی، اور آئے تھے جہاں میں لوگ اور بھی، آئیں گے جہاں میں لوگ اور بھی، اور آئے تھے جہاں میں لوگ اور بھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تم سا کوئی آئے گا اور نہ تم سا کوئی آیا تھا، نہ تم سا کوئی آئے گا اور نہ تم سا کوئی آیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ مبارک، جسم مبارک، وہ تو بہت حسین تھا، خوبصورت تھا، وہ بہت اچھا تھا، بہت اعلیٰ تھا، لیکن اگر ہم اس کی کردار کی بات کریں تو اس کا کردار وہ تو سب سے اعلیٰ تھا، وہ تو سب سے بہترین تھا۔ اس کی کردار کی وجہ سے جو اس کے صحابی تھے، جو اس کے کمپینینز تھے، وہ اپنا جان اس کے اوپر نچھاور کرتے تھے، اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آداب معقول تھے، اعلیٰ تھے، ڈیسینٹ تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میٹھے تھے، اور اس کے باتوں میں مٹھاس تھا، اور اس کے باتوں، اس کے الفاظوں میں اثر تھا، اور اس کے الفاظوں میں وزن تھا۔ جب بھی وہ کوئی بات کرتا تھا لوگوں کے ساتھ تو اس کا لوگوں کے دل کے اوپر اثر ہوتا تھا، وہ باتیں ان کے دل کو چھوتا تھا، اور وہ اس کے طرف مائل ہوتے تھے۔ تو اسی لیے جو لوگ بھی اس کی باتیں سنتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، اور اسی لیے جو صحابی تھے وہ اپنا جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ اتنا برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کو بھی کوئی جو ہے نا زخم پہنچے، کوئی اسے ہرٹ کرے، اور اس کی جو کیریکٹر تھا، کردار تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی وجہ سے جو ہے نا سب اس کے پاس آتے تھے اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے لوگوں کے ساتھ اٹھتے تھے اور بیٹھتے تھے، بلیو میں اس کا بہت اثر ہوتا تھا لوگوں کے اوپر، اور اس کی وجہ سے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رسپیکٹ، بہت عزت دیتے تھے۔ ایون جو کافر ہوتے تھے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوتے تھے، وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کرتے تھے، اور اس کے کردار کی تعریفیں کرتے تھے، اس کے مینرز کی، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقہ تھا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا تعریفیں کرتے تھے۔ اور جو بہت سارے سائنٹسٹ تھے، بہت سارے جو فلاسفرز تھے، بہت سارے لوگ تھے، وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک گسٹیو ویل جو کہ جرمن رائٹر اور آتھر تھا، اس نے اپنے الفاظ میں اچھی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا اسے بیان کرتا ہے، اور اس کا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was a shining example to his people. His character was pure and stainless. His dress, his food, his house were characterized by rare simplicity. So unpretentious he was that he would not receive special reverence from his servants, from his companions, and he would not, nor would he accept any service from his servants which he was able to do. And he visited sick people, and he was full of sympathy for our people, and he was anxious for the welfare of community. تو ایسے آپ بہت سارے الفاظ، ایسے بہت سارے لوگ آپ دنیا میں دیکھو گے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریفیں کرتے ہیں۔ تو آئیں اس ویڈیو میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، اور وہ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ پاک میں ہوا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے اس کا جو تاریخ ہے اس کے بارے میں علماؤں کی، بہت سارے علماء ہیں، ان کی مختلف رائے ہے، وہ مختلف رائے دیتے ہیں اس کے تاریخ کے بارے میں۔ وہ جو اس ٹائم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس ٹائم کے واقعات واقع جو ہوئے تھے، اس ٹائم جو کچھ بھی ہوا تھا، اس کو دیکھ کر، اس کو کمپیئر کر کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو کمپیئر ان کے ساتھ کر کے، اس کے بنیاد پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جو تاریخ ہے وہ بتاتے ہیں۔ اس ٹائم جو بادشاہ تھے ان کو دیکھ کر یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ بتایا جاتا ہے۔ تو علماؤں کا مختلف جو ہے نا رائے ہے اس کے بارے میں، لیکن بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ دو تاریخ تو کنفرم ہے، ایک 9 ربیع الاول 571 AD اور دوسرا 12 ربیع الاول 571 AD، یہ دونوں تو کنفرم ہیں۔ اور لیکن بہت سارے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 AD میں پیدا ہوئے۔ بہت سارے اقلیت جو میجورٹی ہے اسکالرز کی وہ یہی کہتے ہیں، لیکن ہمیں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا، ہمیں اس اختلافی میں نہیں پڑنا، ہمیں بس یہی سمجھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا پیدائش ہوا، اور ہمیں اس لیے خوش ہونا چاہیے، اور ہمیں بس یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول 571 AD میں پیدا ہوئے تھے۔ اور ہمیں یہ اختلاف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان کم نہیں کر سکتے، اس کا شان بالکل بلند ہے، تو یہ تاریخ وغیرہ یہ چیزیں کچھ بھی اس کے شان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، تو ایسے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آگے بڑھتے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک میں پیدا ہوئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل سال میں پیدا ہوئے۔ عام الفیل کا مطلب ہے دی ایلیفنٹ ایئر، مینس ایلیفنٹ سال میں پیدا ہوئے۔ اس کو ایلیفنٹ ایئر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہا جو کہ یمن کا بادشاہ تھا، وہ مکہ پاک پر حملہ کرنا چاہتا تھا، تو اس کے لیے وہ خود کے لشکر کے ساتھ اس کے طرف مکہ پاک کے طرف جا رہا تھا اس کو حملہ کرنے کے لیے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے اور انہوں نے ان پر پتھروں کی برسات کی، ان پر پتھر پھینکے اور ان کو تباہ کر دیا، اور ان کو پیچھے مینس اٹیک کرنے سے ان کو روکا، اور وہ پھر پیچھے بھاگ گئے تھے، وہ واپس چلے گئے تھے یمن۔ اور اس واقعے پر ایک سورہ بھی ہے قرآن مجید کا، اسے سورۃ الفیل، جو کہ قرآن مجید کا 105واں پارہ ہے، 105 چیپٹر ہے قرآن مجید کا۔ اس علاقے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیدا ہوئے، اس علاقے کو مولد نبی کہا جاتا ہے، اور مولد نبی کہا جاتا ہے، اور جس جگہ میں وہ پیدا ہوئے اسے سوق اللیل کہا جاتا ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی جان تھی بی بی آمنہ، وہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایسے لگا کہ روشنی نکلا، اور اس نے سارے جو ارد گرد تھا اس کو روشن کر دیا، اور جو سیریا کے بڑے محل تھے وہ بھی روشن ہو گئے تھے۔ اور احمد اور عبد الصمد الدارمی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو جو کسرا کے بڑے محل تھے ان کے بالکونیز تھے وہ گرے تھے، اور جو جادوگر تھے ان کے آگ بھڑک رہے تھے وہ بھی بجھ گئے، اور جو کہ لیک سبا جہاں پہ چرچز تھے وہ اس لیک میں، اس ندی میں بہہ گئے، جو کہ چرچز تھے وہ بہہ گئے تھے اور وہ گر گئے تھے۔ اٹ مینس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ساری دنیا روشن ہوا، اور ساری دنیا میں روشنی پھیل گئی تھی۔ اس کے بعد 7 دن بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ ہوا، سرکمسیشن ہوا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد، اس کا مطلب ہے پریز وردی، تعریف کے قابل۔ وہ حضرت عبد المطلب جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے اس نے رکھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو جان حضرت عبداللہ تھے، جو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 6 مہینے پہلے وہ گزر چکے تھے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت یہ دور تھا، اس وقت یہ رواج تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا کسی فیملی میں تو اس کو
दाई मीन्स मिडवाइफ उसको दिया जाता था ताकि वो अच्छी तरह से उसका ख्याल रखे, उसको अच्छी तरह से पाले और उसको अच्छी तरह से तरबियत दे। तो इसी तरह ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये कहा जाता है कि सुवैबा रज़ियल्लाहु अन्हा, सुवैबा रज़ियल्लाहु अन्हा उनको दिया गया, और वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जो दाई था, मिडवाइफ था, उसने अपना दूध पिलाया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और फिर बीबी शिफा और बहुत सारे ऐसे। फिर कुछ वक्त बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जो बीबी हलीमा थी, वो भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिडवाइफ था, वो कहती हैं कि जब मैं अपने खावंद के साथ, बनु साद बिन बकर कबीला था, उसके औरतों के साथ, अपने खावंद के साथ जब मैं निकला कि कोई, उस वक्त ये दौर था कि लोग बच्चे को ढूंढते थे ताकि उनको दूध पिलाएं और उनसे फ़ायदा हासिल करें, उनकी फैमिली से फ़ायदा हासिल करें। तो ऐसे ही वो ढूंढने निकले, क्योंकि वो बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे थे उस वक्त, वो बहुत तकलीफ़ों से गुजर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने जाने का फैसला किया। तो फिर वो जब आए, और तो सब औरतों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से और उसको दूध पिलाने से इनकार किया, क्योंकि जब उन्होंने उसको लेने का इरादा किया तो उनको बताया गया कि ये यतीम है। तो वो इस बात को सुनकर वो उसे दूध पिलाने के लिए तैयार नहीं हुए थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि अगर वो ये बच्चा लेना चाहते थे, उसको दूध पिलाना चाहते थे जो कि उसका फैमिली है, यतीम नहीं है, ताकि वो उससे फ़ायदा हासिल करें, उससे कुछ फ़ायदा हासिल करें, ताकि वो लोग उस औरत को जो उसके बच्चे को दूध पिला रही है, उस औरत को जो उनके बच्चे को दूध पिला रही है, उसको कुछ फ़ायदा दें और उनसे फ़ायदा कुछ हासिल करें, उसके फैमिली से फ़ायदा हासिल करें, उसके वालिदैन से फ़ायदा हासिल करें। तो इसलिए वो यतीम को नहीं लेते थे। और बीबी हलीमा सादिया, उसने भी इनकार किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने से, मीन्स उसको अपने साथ ले जाने की। फिर जब लौट रहे थे तो सब औरतों ने, जो बनु साद बिन बकर के जो कबीले के जो औरतें थे, उन सब ने बच्चे लिए थे खुद के साथ दूध पिलाने के लिए। लेकिन जो हज़रत बीबी हलीमा था, वो हाथ खाली जा रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अपने खावंद से कहा कि हाथ खाली क्यों जाए। तब सब ने जो है बच्चे लिए, तो उसने कहा क्यों न इस यतीम बच्चे को लिया जाए, अल्लाह ताला में भी इस बच्चे के जरिए हमारी ज़िंदगी में हम पर रहमत करे। तो उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद के साथ ले गई। तो फिर उसके बाद जब रात हुआ तो उस वक्त बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि जब मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिला रही थी, तो उस वक्त जो उससे पहले मेरे जो छाती में, मेरे सीने में दूध नहीं था, लेकिन जब मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध दिया तो उस वक्त मेरे ग्लैंड्स, मेरा सीना दूध से भर गया, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, और मेरे बच्चे, जो कि मेरा बच्चा था एक, और उसने भी दूध पिया। वो एक रात पहले सारी रात उसने रो रो कर गुजारी, क्योंकि उस वक्त मेरे ग्लैंड्स में, मेरे जो सीने में दूध नहीं था। लेकिन जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उसकी वजह से जो मेरे सीने में दूध, मेरे ग्लैंड्स में दूध भर गया, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पिया और मेरे बच्चे ने भी पिया, और उस रात वो आराम से सोया, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सोए। तो उसके बाद जब सुबह हुआ तो बीबी हलीमा सादिया, उसने अपने खावंद से कहा कि जाकर बकरी से दूध देखो कि उसमें दूध है या नहीं। तो जब वो गए दूध वहाँ से बकरी से निकालने, उसकी ग्लैंड से निकालने के लिए, तो उसने देखा कि उसकी ग्लैंड्स वो भरे हुए थे। तो उसने बहुत सारा दूध निकाला, और वो दूध उन लोगों ने अपने पेट भरकर उन्होंने पिया था। और उस वक्त भी हलीमा ने कहा कि यकीनन ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, ये अल्लाह ताला का रहमत, ये बच्चा अल्लाह ताला, इस बच्चे के ज़रिए हम पर रहमत हो रही है, इस बच्चे की वजह से अल्लाह ताला हम पर रहमत कर रहा है, तो ये एक रहमत है अल्लाह ताला की तरफ से। तो फिर जब वो वापस गए अपने गांव, तो उधर उनका जो पहले गैराबाद था, पहले जो ना इतना उनका सही से गुजर सफ़र नहीं हो रहा था, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके ज़िंदगी में आया तो उनका ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजरना शुरू हुआ, और उनके जो खेती बाड़ी थे, उनके जो काम करते थे, वो अच्छी तरीके से हो रहे थे। और फिर 2 साल हुए, उसके बाद उन्होंने कहा कि दूध छुड़ाने का टाइम होता है 2 साल के बाद। तो उन्होंने दूध छुड़ाया, और फिर उन्होंने हज़रत बीबी आमना के पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गए। तो वो इस बात से खुश नहीं थे कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत बीबी आमना को दें। तो उन्होंने हज़रत बीबी आमना से कहा कि आप इस बच्चे को हमारे साथ
2 اور سال رکھیں، کیونکہ وہاں پہ اس ٹائم بیماری بھی چل رہا تھا مکہ میں، تو اس لیے حضرت بی بی میمنہ سے درخواست کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اور بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس بچے سے، یہ رحمت ہے۔ تو بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے انکار نہیں کیا اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا۔ پھر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال اور 5 سال کے عمر کے تھے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دل ہے وہ نکالتے ہیں اور اسے صاف کرتے ہیں، بالکل اس کا جو خراب خون تھا، جو خراب اس کے مینس جو بھی تھا، اس کے جو وسوسے کو چیز جو بھی مینس خامی تھا اس کے اندر، اس کے دل کے اندر جو بھی خامی تھا، جو بھی خراب چیز تھا، وہ سب کچھ اس سے نکال لیا اور اس کو سونے کے پیالے میں دھو لیا اور پھر اسے واپس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اندر رکھ لیا۔ تو بچوں نے دیکھا تو بچوں نے کہا کہ وہ حضرت بی بی حلیمہ کے پاس گئے اور انہوں نے بی بی حلیمہ کو کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں۔ تو وہ جب آئے تو وفات پا گئے ہیں، تو وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل فٹ صحیح ہیں اور وہ اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ یہاں پہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وہ آئے تھے تو وہ ساری کائنات کے لیے رحمت تھے، وہ ساری کائنات میں اس نے روشنی لایا اور وہ ساری کائنات کے لیے ایک برکت اور رحمت تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء چیپٹر 21 21ویں پارے میں اور 107 آیت میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ That we have not sent you but as a mercy to the people of the world، کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن تمہیں رحمت بنا کر ساری دنیا کے لوگوں کے لیے رحمت بنایا ہے، ہمیں تمہیں رحمت بنا کر تمہیں بھیجا ہے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت تھے اور برکت تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سخی تھے، بہت جنرس تھے اور وہ بہت سخی تھے، اور اس کی جو سخاوت تھی وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا تھا رمضان میں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں قرآن مجید کا ریویو کرتے تھے، اس کو دہراتے تھے، اس کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا جاتا تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دینے سے انکار نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہادر تھے۔ جب جنگ بہت گرم ہو جاتا تھا، جب جو لڑنے والے لوگ تھے، جو جنگ کر رہے تھے لوگ، ان کی آنکھیں لال ہو جاتے تھے، جب جنگ گرم ہو جاتا تھا، بہت تیز ہو جاتا تھا، تو ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدد لیتے تھے، اس کا سپورٹ لیتے تھے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل آگے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ جو دشمن ہوتے تھے، جو دوسرے اپوننٹس تھے، مخالف تھے، ان کے سامنے وہ کھڑا ہوتا تھا، بالکل جو ہے نا آگے کھڑا ہوتا تھا ان کے سامنے، وہ ڈرتا نہیں تھا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس کی زندگی کو دیکھیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا غربت سے نہیں ڈرتے تھے، جو اس کے پاس ہوتا تھا وہ دے دیتا تھا، وہ غربت سے نہیں ڈرتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ سب سے اچھا، سب سے بہترین اس کا اخلاق تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ایک رات مدینے میں آواز ہوا، ایک بہت عجیب آواز ہوا، تو لوگ ادھر اس کی طرف چلنے لگے اور ادھر گئے، اور جب وہ گئے ادھر تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے آواز آ رہا ہے ادھر سے لوٹ کے آ رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بہت زیادہ بہادر تھے اور وہ کسی چیز وہ ڈرتے نہیں تھے اور وہ خوف کسی چیز سے نہیں کرتے تھے۔ اور السعید الخدری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت باحیا تھا، وہ اتنے شرمیلے تھے کہ جو کنواری لڑکی ہے اس سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرمیلے تھے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو آنکھیں تھے، اپنا جو نظر تھا وہ بالکل نیچے کرتا تھا، وہ آسمان سے زیادہ زمین کو دیکھتا تھا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو پسند نہیں کرتے تھے تو اس کے چہرے پر نظر آتا تھا کہ یہ چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار تھا اس کو اچھی طرح سے اور بالکل صحیح طرح سے جو الفراز دیکھ
شاعر تھا, پوئٹ تھا, وہ اچھی طرح سے خود کے پوئم میں, خود کے نظم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو پوئم ہے وہ کچھ ایسا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یگدی حیاءً یگد من مہابتہ فلا یکلم الا حین یبتسم. That he casts his eyes modestly, کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نظر ہے وہ با حیا ہے, وہ با حیا نظروں سے دیکھتا ہے اور اس کے نظریں با حیا ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریں اچھے ہیں, وہ صحیح طریقے سے دیکھتا ہے, وہ با حیا کی طرح دیکھتا ہے. And eyes of others cast down with his reverence, کہ دوسرے لوگوں کی نظریں جھک جاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں. And words issue out of mouth of others when he is smiling, کہ الفاظ لوگوں کے منہ سے, دوسرے لوگوں کے منہ سے تب نکلتے ہیں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگوں کا خیال رکھتے تھے, وہ لوگوں کے بارے میں سوچتے تھے, اور وہ بہت رحم دل انسان تھے, وہ بہت سخی تھے, اور وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے, اور وہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی کبھی بھی نہیں کرتے تھے, اور جب بھی کسی سے وعدہ کرتے تھے تو اسے پورا کرتے تھے. ایون وہ بہت مشہور تھے وعدے پورا کرنے والوں میں سے. وہ مکے میں قبیلے رہتے تھے, اس کا بہت مرتبہ تھا ادھر, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت عزت کرتے تھے. اور ایون وہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ان کے کوئی مسئلے ہوتے تھے, جب بھی ان کا کوئی پرابلمس ہوتا تھا, تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اپنے پرابلمس جو ہے نا اس سے سولو کرواتے تھے, اس سے حل کرواتے تھے, کیونکہ وہ اس پر یقین کرتے تھے, وہ اس پر بلیف کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ سچار ہے, یہ ایماندار ہے, اور یہ جو ہے نا امین ہے.